نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر حرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام خواتین و حضرات و ناظرین کرام ہفتہ وار مجلس دین و دانش آج درس کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری گیارہویں یہ چیپٹر ہے، 11واں باب اور 39ویں یہ فصل ہے۔ گویا کہ جتنے ابواب ہیں اس میں سے باب نمبر 11 تو اس کی فصلیں جو آپ نے بنائی ہیں تبع تابعین کے لیے تو وہ فصل نمبر 39 ہے، اور اس میں آپ نے ذکر خیر کیا ہے حضرت عمر بن عثمان المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ دیکھیں کتاب کی اہمیت کتاب والے سے ہوتی ہے، کیونکہ رائٹر از آلویز بیہائنڈ دا بک۔ وہ اس کی زندگی کے تجربات، اس کے علم، اس کے عرفان، اس کے تقویٰ، اس کی سوچ، اس کا شعور، یہ اس کی زندگی کی بہترین جو ہے وہ جو علمی، فکری اور حقیقی کاوش ہے، یہ اس کی ایک ترجمانی اور عملی تصویر ہوتی۔ ہمارے شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے کہ محرر کی قدر و قیمت اس کی تحریر سے ہے، اور مصور کی اہمیت اس کی تصویر سے ہے، اور شیخ کی حیثیت کا پتہ اس کے مرید سے چلتا ہے، استاد کی قابلیت کا اندازہ اس کے شاگرد سے ہوتا ہے، اور نبی اس کی جتنی بھی تعلیمات اور کاوشیں ہیں اس کی تصویر اس کے اصحاب ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھنا ہو تو خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 8 دروازے جنت کے آواز دیں گے ہم سے داخل ہوں، بغیر حساب کتاب کے سے سب سے پہلے جس کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو نبی کی کاوشوں کا ثمرہ
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور مہاجرین و انصار، اصحاب النجوم بے مقتدیت و مہتدیت، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر۔ دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، کہ دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ ایک بہت بڑا انگریز مستشرق لکھتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اسلام کے خلاف بڑی میں ہرزہ سرائی سن چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، تو یار میں خود بھی کچھ دیکھوں کہ کوئی اس میں گڑبڑی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی جتنا کہ میں گند سن چکا تھا، پڑھ چکا تھا، بھی طبیعت مائل نہ ہوئی، تو میں نے خیال کیا کہ میں دیکھوں کہ جو اس کے پاس بیٹھنے والے تھے ان کے بارے میں اتنی سخت تنقید یا اس طرح کی کیفیت نہیں، کچھ علمی دیانتیں بھی ہیں، تاریخی حقائق بھی ہیں، کیونکہ صرف اسلامی تاریخ تو نہیں، روم اور ایران دو سپر پاور جو ہیں وہ سرنگوں ہوئیں حضور علیہ السلام کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے دور میں، اور 2-4 میل کی بات نہیں، 56 لاکھ مربع میل 3 بڑے بڑے بر اعظموں پہ مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلام کا نفاذ کیا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد اور 20 شہر آباد ہوئے، پورا ایک انسانی معاشرے کا پورا سٹرکچر اور اسلامی فلاحی ریاست کی عملی تصویر انہوں نے پیش کی۔ کوئی مخول نہیں، کوئی مذاق نہیں، کوئی ہوائی فائر نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے قریب ترین سب سے کون رہنے والے تھے، تو میں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں جو کچھ انگریزوں نے لکھا تھا، مستشرقین نے لکھا تھا، وہ نکال کے پڑھا، مسلمانوں کا نہیں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں۔ تو میری تو آنکھیں پھٹ گئیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوئی اس طرح کے درویش انسان جو اپنے 10 سال 2-3 قمیضوں میں گزار دیں اور 56 لاکھ مربع میل تک جن کی باز گشت ہو، اور جن کے نام سے بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں وہ تخت سے نیچے گر جائیں اور کیسر و کسریٰ کو وہ رگڑ کے رکھ دیں، وہ یہ ان کا کردار تھا۔ ایک عام ادنیٰ مزدور جتنی اجرت لی، اور وہ بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنا گھر بیچ کے وہ بھی واپس کر دی بیت المال کو، کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تنخواہ کی بھی، سید القوم و خادمہم۔ تو مجھے سمجھ آئی یہ سب جھوٹ اور فراڈ، یہ باکس آف لائز ہے جو مستشرقین اسلام کے بارے میں اڑایا ہے۔ تو ان کو دیکھ کے میں نے کہا جن کے پاس بیٹھنے والے اتنے بلند، وہ کتنا بلند ہوگا، میں مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، تو قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ اللہ کا کلام ہونے کی نسبت سے ہے۔ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ جس طرح اللہ کا کوئی ساری مخلوق مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اللہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ تو
قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کی اہمیت اللہ کی نسبت سے ہے۔ احادیث کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے کلام کی ساری قوتیں اور طاقتیں اور چابیاں عطا فرمائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ یہ سکھایا ہے۔ ادبانی ربی فاحسن تادیبی انا فصیح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ علم، یہ کلام، یہ فصاحت اور بلاغت کسی بشر نے عطا نہیں کی، الرحمن علم القرآن، میرے اللہ نے عطا کی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور قدرتوں کا ایک مکمل شاہکار اگر دیکھنا ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ حسینہ جمینہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ فقر کو حاصل تھی جس کے کچ کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول۔ جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فقر کو حاصل تھی جس کے کچ کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول۔ جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹیں دنیا کی تیرے کثرت ڈھا سکتی نہیں، آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ اسی لیے حضرت اقبال نے نعرہ لگایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی قوت آقا کی غلامی اور محبت اور عشق ہے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ شیطان کا جو منصوبہ ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو بندہ مومن کی سب سے بڑی سعادت آقا علیہ السلام کا عشق اور وفا اور اتباع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں یہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اولاد، اس کے ماں باپ، اس کی ہر شے اور روئے زمین کی ہر انسان سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد مکمل میرا ایماں ہو نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سانچے میں پورے طور پہ ڈل گئے، وہ آقا کے صحابہ ہیں، وہ آپ کے اہل بیت طہار ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں، وہ ائمہ فقہ شریعت ہیں، وہ ائمہ مجتہدین ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو ہے وہ ابواب بندی کی کچھ طریقت کی ضروری
جو ابتدائی اور مبادی گفتگو ابتدائی چیپٹروں میں کرنے کے بعد پھر صحابہ اکرام کا، پھر خلفاء راشدین کا، پھر اہل بیت طہار کا، پھر جو ہے اصحاب صفا کا، ترتیب سے گفتگو کرتے ہوئے مہاجرین انصار، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین کا۔ اور آپ کی شخصیت یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقبال نے جو آپ کی منقبت لکھی، انسان پڑھ کے اشش کر اٹھتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو کام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بیٹھ کے کیا، اسی فیضان کے کامل جانشین بن کر داتا گنج بخش علی اجویری نے لاہور میں بیٹھ کے وہی کام کیا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی سلام و غار و بدر و قبر۔ جس طرح سے سرکار کے یہ شیخین کریمین، آپ کے صحابہ کرام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ عنہ، تو داتا گنج بخش علی اجویری نے آپ کی ایک ٹھوکر سے جو اولیاء تیار ہوئے، ان میں کہ ایک ایسے ولی بھی ہیں جس اکیلے نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، جسے دنیا خواجہ اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ یہ انہی کا شعر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کامل اعلیٰ رہنما۔ بعض شعر کے شک میں پڑ جاتے، اس کے جاری مفہوم ہے، یہ کیا جی وہ کیا ہے۔ یہ تو خواجہ اجمیری سے پوچھیں، 90 لاکھ جدی پشتی مشرکوں کو، ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا جو ہے، کیا اس کی نگاہ دین، قرآن، سنت اس پہ نہیں ہوگی گہری؟ سب کچھ جانتے اللہ کی توفیق سے۔ تو ان کے قدموں کی ٹھوکر سے ایسے ایسے اولیاء تیار ہوئے کہ جنہوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی پورے ہندوستان کی، پورے ایشیا کی، پوری دنیا کی۔ اور امام ربانی مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوباشی میں لکھتے ہیں، جس طرح انسانوں میں کتب ہوتے ہیں، مرکز ہوتے ہیں جو دین کو آسمان کے بادل اور بارش کی طرح پھیلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، تو اسی طرح بعض شہر بھی مرکز ہوتے ہیں، جس طرح مکہ اور مدینہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بر صغیر میں یہ اس کے اندر شہروں کا جو مرکز ہے، جو کتب ہے، وہ شہر لاہور ہے۔ اشارہ کر دیا کہ جہاں پہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما ہے۔ تو آپ کے کلمات جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کے تناظر میں ہم ان کو پرکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، عام شخص کی تحریر نہیں ہے، یہ مخدوم امم کی تحریر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا شیخ ہو تو میری یہ کشف المحجوب شریف پڑھے تو اس کو بڑی سرعت کے ساتھ قرب الہی کی منزلیں ملیں گی، اور شیخ نہ ہو تو اتنی دیر تک یہ میری کتاب شیخ کی طرح اس کی رہنمائی کرے گی۔ تو آپ نے حضرت عمر بن عثمان المکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر دیکھیں یہ جتنی شخصیات کا ذکر ہے، ان کے اوپر 100 نہیں، ہزار نہیں، بعض پہ لاکھوں صفحات جن کی سیرت، کردار و خدمات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو 100 سے بھی زیادہ کتابوں کے مصنفین بھی ہیں، جنہوں نے زمانے کے اندر ایک عظیم انقلابات جو ہے وہ پیدا کیے۔ تو ان کی چند لائنوں کے اندر پوری سیرت اور کردار کو سمیٹ دینا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا علمی، ادبی، فکری فن ہے
کہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، کہتے ہیں نا دریا کو ٹھوٹھے میں بند کر دینا، مشکل کام۔ جس طرح مولانا فرت اللہ بیگ جو ہے، اس نے جو مختلف شعراء اور ادبی شخصیات کے جو خاکے پیش کیے چند لفظوں کے اندر، انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ۔ ہمارے پاس یہ انگلش لٹریچر پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جوفری چوسر جو ہے، جس کو باقاعدہ انگریزی ادب کا، انگلش لٹریچر کا پہلا، جس کو فادر آف انگلش لٹریچر ہونے کا اعزاز دیا جاتا ہے، بابا انگریزیات، انگریزی ادب کا جو بابا اعظم ہے چوسر، تو اس کے وہ پرولاگ ٹو کینٹربری ٹیلز جو ہے، اس کی جو کہانی اور وہ کتاب اور اشعار پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اس میں یہی کمال ہے، اس نے گنتی کے چند شعروں کے اندر ایک پورا کردار اس کو اس طرح سمیٹ دیا ہے، وہ پورے معاشرے کی بھی عکاسی کر رہا ہے، اپنی وہ انڈیویجویلٹی کی بھی عکاسی کر رہا ہے، اور پلس جو کچھ اس معاشرے میں خیر ہے یا گندگی پھیلی ہوئی ہے، وہ اس کی بھی نمائندگی کر رہا ہے۔ اشعار کے اندر اس نے انگلش لٹریچر کی جو بنیاد یہ رکھی، وہ کوئی ان پڑھ نہیں تھا، وہ لیٹن پوئٹری اور لٹریچر جانتا تھا، وہ اٹالین لٹریچر جانتا تھا، فرینچ لٹریچر جانتا تھا، وہ امبیسیڈر تھا، بڑے ملکوں میں پھرا تھا، اور ان کے سارے علوم و فنون سے اور ادبیات سے آگاہ تھا۔ ان کی بڑی بڑی کتابوں کے پہلے اس نے انگریزی میں ترجمے کیے، اور پھر اس نے یہ کتاب لکھی، تو اس میں اس نے 30 کے قریب 30 شخصیات جو پورے معاشرے کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کو اپنے شعروں کے اندر اس انداز میں پیش کیا کہ جب تک اس کو کوئی پڑھ نہ لے، اسے کوئی جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ لٹریری پرسن ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح ڈراموں میں جب تک شیکسپیئر کو نہ پڑھ لیں، اس کے 26 جو پلیز ہیں، ٹریجڈیز ہیں، کامیڈیز ہیں، اور اگر فلسفہ یونان کو پڑھنا ہو تو جب تک ارسطاٹل کو نہ پڑھیں، اس کو جو ہے وہ ارسطو کہتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ضمن بات آ گئی۔ تو اگر اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت اور کردار کی حقیقی تصویر کشی دیکھنی ہو تو داتا گنج بخش علی جویری کی یہ کتاب، کیونکہ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچان سکتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچان سکتا ہے، بلکہ سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، چور جانے چور کی ساتھ، جو جیب کترا ہے وہ 1000 بندہ بھی کھڑا ہو، جیب کترے وہ پہچان لے گا اس کے اندازوں سے، اس کے انداز، کیونکہ وہ شعبے کا آدمی ہے۔ ٹیلر ماسٹر کی نظر ہمیشہ لوگوں کے کپڑوں پہ ہوتی ہے، ہیئر ڈریسر کی نظر لوگوں کے بالوں پہ، داڑھی کی شیو، مونچھوں کی سٹائل پہ ہوتی ہے، فوراً اندازہ کر لیتے ہیں۔ میں ایمرجنسی میں کہیں مجھے کٹنگ کرانی پڑ گئی، وہاں امریکہ سے میں کرا کے آیا، پھر یہاں ایمرجنسی ہوئی تو کسی ماہر کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن ایک سائڈ سے اس نے بال زیادہ چھوٹے کر دیے ہیں، ایک سائڈ سے اس نے بڑے رہنے دیے ہیں، اور اینگل جو ہوتا ہے نا ایک، جس کو گنیا کہتے ہیں، وہ فٹ نہیں ہوا۔ تو یعنی اس نے ہاتھ پھیرتے ہی سر کے اوپر فوراً پورا جو ہے وہ ذائچہ بنا لیا کہ کام کرنے والے کی ادبی وہ فن کی حیثیت کیا ہے اپنی شعبے میں، کیونکہ وہ بندہ 30 ہے، وہ تو شو بزنس کے اندر جو ہے وہ بیوٹیشن بھی رہا، ہیئر ڈریسر بھی رہا، اور پتہ نہیں کوئی 16 کینچیاں ہاتھ میں لے کے ایٹ اے ٹائم وہ کٹنگ بھی کرنے کا ماہر۔ خیر اسے میں نے کہیں بھیجا کہ تم نیو ٹیک کا کورس ہے، وہ ہیئر کٹنگ کا کرو گے، فارن جانا چاہتے۔ تو کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا، کچھ گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو میرے استادوں نے کہا کہ اس شخص کو دیکھ کر
ایک دو اس نے بات کی ایسی، لگتا ہے کہ یہ مکمل پرفیکٹ ہیئر ڈریسر ہے اور پرفیکٹ بیوٹیشین بھی ہے، دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے تو اس نے بتایا کچھ نہیں، لیکن ایک آدھ گفتگو سے اس کے انداز سے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ یہ سارا فن جانتا ہے۔ اب کارپینٹر تو نہیں ہیئر ڈریسر کے فن کو جان سکتا، وہ تو اچھا کارپینٹر کارپینٹری کے ہی شعبے کو سمجھ سکتا ہے، اور ولایت کیا ہے یہ تو کوئی ولی جان سکتا ہے۔ تو آپ کیونکہ جس شعبے سے تعلق تھا آپ کا، تو لہٰذا آپ نے ہر پہلو کو قرآن، حدیث، فقہ، طریقہ تصوف، ہر شے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ضمن بات آ گئی کہ وہ میں نے ایک دفعہ قبلہ عالم سے پوچھا کہ ولی کو کیسے پہچانیں؟ کہا بیٹا مشکل ہے پہچاننا، کوئی ضرورت نہیں اپنا وقت ضائع کرنے کی، بندہ کوئی نہ کوئی خطا کھا جاتا ہے، بلکہ بعض خطائی کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، بعض کھوتا کھا جاتا ہے۔ کسی عالم نے وہ ایسا جملہ استعمال ہوا تو انہوں نے اس کا نام خطائی رکھ دی، تو انسان سے کمی رہ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ولی کو وہ پہچاننے کی کوشش نہ کرے، اس کے پاس بیٹھنے والوں کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اس کی صحبت میں رہنے والے کیسے ہیں، یا اس کی صحبت میں رہنے سے کوئی انسان علم میں، عرفان میں، تقوی بھی، ہدایت بھی، یا اس کی پہلی زندگی کیسی تھی اب کیسی ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، تو یقیناً شیخ کی مجلس و صحبت کا اثر ہوگا۔ A man is known by the company he keeps. Society molds a man. جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ تو آپ نے عمر بن عثمان المکی تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں سے ایک، اب آپ کے ایک ایک لفظ پہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، وہ انگلش لٹریچر کے ڈاکٹریٹ ڈاکٹر باسر سلطان کاظمی صاحب، ناصر کاظمی کے بڑے صاحبزادے، فرماتے تھے فاروقی صاحب، اس وقت زیادہ عظیم صاحب ہی کہتے تھے، عظیم صاحب کوئی مجھ سے ایک پیرا پڑھ لے، بس کوئی انگریزی ادب کا کوئی ایک پیج پہلے کہا نہیں ایک پیرا پڑھ لے، پھر کہنے لگے ایک فقرہ بھی اچھی طرح پڑھ لیں، ساری زندگی کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، انگلش لٹریچر میں ہر شے سمجھا دوں۔ تو ایسی ایک میکرو سٹڈی ہوتی ہے، ایک مائکرو سٹڈی ہوتی ہے۔ جس طرح علی پاک کا فرمان ہے کہ مجھ سے اگر دین سیکھنا تو سورۃ فاتحہ، پھر فرمانے لگے بسم اللہ شریف، فرمانے لگے کہ سارے قرآن کے علوم سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ کے بسم اللہ شریف میں، بسم اللہ شریف کی جو با ہے اس میں، اور اس با کے سارے نیچے جو زیر ہے، ہوا ادا الحروف و معرفت الوقوف، تجوید و قرات کا سارا فن آپ کی ایک ارشاد کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تبع تابعین میں سے ایک دلوں کے سرور اور باطنوں کے نور حضرت عمر بن عثمان المکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دیکھو آپ نے جو ایک ہی جملہ لکھا کہ دلوں کے سرور، یعنی وہ دلوں پہ بھی حکمرانی کرنے والے، دلوں کو بدل دینے والے، دلوں میں تصرف کرنے والے، تو ظاہر ہے جس کا اپنا قلب پاک ہوگا وہی کسی کو پاک کر سکے۔ جو خود سویا ہوا ہے وہ سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا، جو خود عالم نہیں ہے وہ علم نہیں دے سکتا، جو خود ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتا۔ دل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے دو ٹوک بات کہی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن، اب یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حقائق نہیں، تمہارے بیٹے اور تمہارا مال جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ میری اصل کمائی ہے، دیکھو نا پتر نو میں پائلٹ بنا دیتا ہے،
ماشاءاللہ پتر امریکہ میں سیٹ کر دیتا ہے ڈاکٹر بن کے، میں نے اپنی بیٹی کو یہ کرا دیا ہے، بیٹے کو اس درجے تک پہنچا دیا۔ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکو ہی رہا ہو، اگر سیرت اور کردار نہیں، تعلیم و تربیت نہیں، سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وجہ افتخار ہے، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی اس کی۔ پھر بندہ کہتا ہے یار تمہارا وہ امریکہ میں ہم گئے نا تو وہاں بندے کا اسیسمنٹ کرتے ہیں، بھئی کتنے بیڈ روم کا تمہارے پاس مکان ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 بیڈ روم کا، فوراً حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے۔ نہیں یار میرا تو 2 بیڈ روم کا ہے، کہتے نہیں یار اس کا تو 3 بیڈ روم کا ہے، وہ تو 4 بیڈ روم کے گھر میں رہتا ہے۔ تو اس سے وہ اندازہ کرتے ہیں جتنے بیڈ روم ہیں اتنے باتھ روم ہیں، جتنے باتھ روم ہیں پھر اتنی ہی گاڑیاں کھڑی کرنے کی ان کو سہولت دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں گاڑی کھڑا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ گاڑیاں وہیکلز امریکہ میں، تو پارکنگ 1 گھنٹے کے بعد جگہ 10 15 20 وہ ڈالر لے لیتے۔ تو ہم جس کو وجہ افتخار سمجھتے ہیں، پتر زیادہ نے، دولت زیادہ، بینک بیلنس زیادہ، کوٹھی زیادہ بڑی، گڈی زیادہ بڑی، تو اللہ نے تو دونوں چیزوں کی مائنس کر دیا ہے۔ یہ تمہارے لیے نفع کا باعث ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت اور کسی اور کے لیے وہ خدائی کا رتبہ اور کسی اور کی پوجا پاٹ کا شوق نہیں ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اے کعبہ اس بات میں نہ اترا کہ تیری بڑی شان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بندہ مومن کا قلب جو قلب سلیم ہے اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ کے۔ اے لوگو تم جس طرح اس شہر کا احترام کرتے ہو، جس طرح تم اس دن کا احترام کرتے ہو، جس طرح تم خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہو، ساری حرمتیں گننے کے بعد فرمایا اسی طرح بندہ مومن کی جان مال اور اس کی عزت اللہ کی نظر میں محترم ہے۔ تو یہ انسانیت کی قدر والا قد کرمنا بنی آدم، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو قلب کی پاکیزگی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ سبحان فرق ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتہم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھ رہا، کتنی چمڑی گوری ہے اور کہاں تل رکھا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ پٹھے سیدھے شعر بھی بعض کا تو لکھاتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ کسی کا ادھر تل ہو تو اس پہ علیحدہ شعر ہے، ادھر تل ہو تو اور شعر ہے، جس کو نہیں ہوتا بعض سرمے سے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ظاہری حسن، سرکار نے فرمایا لوگ 4 وجہ سے عورتوں سے بیاہ کرتے ہیں، یا ان کا حسن و جمال دیکھ کے پہلے نمبر پہ بیاہ، یا حسن و جمال دیکھ کے، یا اس کا مال دیکھ کے، اور لمحہ جیز ملنا ہے، سنا پلاٹ بھی دینا ہے، ایک بری مجھ بھی آنی ہے، یا پھر اس کا اونچا خاندان دیو، بڑا اونچا خاندان ہے، وہ تے بڑے برگیڈیئر تے جرنیل تے بڑے بڑے بیوروکریٹ تے فلانٹ مکان نے، کود جاؤ بس لوٹ لو، وہ تمہارے لیے نہیں ہے وہ۔ اور یا پھر اس کی سیرت اور کردار دیکھ کے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے شادی کرنی ہو، نہ اس کا حسن و جمال دیکھو، نہ اس کا مال اسباب دیکھو، نہ اونچا خاندان دیکھو، اس کی سیرت اور کردار دیکھو۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نسل سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد تشریف لائے، تو 2 بیویاں لڑ رہی تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گزرے یا تھک کے ادھر بیٹھے، ایک کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملانا ہے، دوسری کہہ رہی تھی نہیں ملانا، امیر المومنین نے منع کیا پانی ڈال کے دودھ نہیں بیچنا۔ بعض اوقات وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں نا کہ دودھ چ پانی نہ پاؤ، دودھ خدا دا نور ہے، سارا بندے دا قصور ہے۔ تو اس میں مکس، تو ماں نے کہا عمر فاروق کو کیا پتا امیر المومنین، واللہ جانے گھر سوئے یا کہاں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی، ہم سمجھتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بچوں کو کوئی پتہ نہیں ابا جان کیا کر رہے ہیں، اور بچے سمجھتا بینوں کی پتہ ایسی ہے کمپیوٹر نہ کی کھیل لیں، وہ اللہ کا نام لو۔ 2-2.5 سال کا بچہ بھی سب کچھ جانتا، بول نہیں سکتا بیچارہ، بولتا نہیں، تو اہم دھوپ میں بال نہیں ان کے چٹے ہوئے ہوتے، وہ بچے کا منہ کھول کے دانت نہیں گنتے، سب کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بھی سنتی ہیں۔ داتا حضور ایک جگہ فرماتے ہیں، میں ایک اللہ والے سے ملنے گیا، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے پیشوا تھے، تو وہ ایک ستون سے باتیں کر رہے تھے اور میرے بارے میں کہہ رہے تھے بھئی ایک درویش آ رہا ہے، بڑا نیک اور ینگ فیلو ہے، اور بڑا علم کا اس کو اشتیاق ہے، اور یہ وہ چاہتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بارے میں وہ لکڑی کے ستون سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھو سرکار ایک لکڑی کے ٹونڈ مرونڈ جو ہے وہ تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے درس دیتے تھے، جب کسی صحابی نے وہ ایک ممبر بنایا اس پہ حضور بیٹھے تو اس نے رونا شروع کر دی بچوں کی طرح۔ صحابہ پریشان ہیں، بے شمار صحابہ ہیں کہ رونے والا نہیں نظر آ رہا، آواز میں بڑی درد ہے، سوز ہے۔ فرمایا کہ یہ خشک تنا کھجور کا جس سے میں ٹیک لگاتا تھا اس کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، تو اب میں نے اس سے ٹیک ہٹا لی ہے، اب میں ٹیک نہیں لگاؤں، ممبر تم لے آئے ہو تو میرے فراق میں رو پڑا، اس کو میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو، یہ ٹکڑا میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، روزہ تو ریاض الجنہ ہے، تو یہ ایسے ہی جنت میں ہوگا۔ تو پتھر سرکار گزرتے علی پاک کے ساتھ جا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علی پاک کے نا حضور نظر نہیں آ رہا بندہ، کوئی آواز آ رہی ہے، فرمایا وہ پہاڑ پہ جو وہ گیٹا پڑا ہوا ہے نا پتھر، وہ مجھ پہ سلام پیش کر رہا ہے۔ سب پہچانتے تھے سرکار کو، شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کے دماغ میں شک ہی رہا، اکھاں کھول کے ویکھ تو مورکھ ہوئے جنوں لب نہ تیتھوں دور نہیں ہو، چام چٹھ وانگو آپن نہ ہوئوں ایدے چ سورج دا کچھ قصور نہیں ہوں، پردہ غفلت دا پیا تے تو اللہ تائیوں دسدا انہاں نوں نور نہیں ہوں، خود انے ہیں تو کہتے ہیں یہ نور کوئی نہیں، تو بھئی نور تو پھر جس کی آنکھیں روشن ہوگی اسے نظر آئے گا۔ چمگادڑ کو دن نکل آئے یا الو تو وہ کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ۔ تو دل کی جو دنیا ہے یہ بنیاد ہے۔ قرآن میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ سنو کہ یہ تم قربانی کا جو جانور پیش کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، نہ یہ خون استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ کعبے کی دیواروں کے اوپر خون جو ہے وہ بالٹیاں بھر بھر کے اچھالتے کہ اللہ خوش ہو جائے ہم نے خون بہا لیا، اور گوشت کے لوتھڑے لے کے اس کے ساتھ جو ہے لپائی کرتے۔ کس دھیان لگے ہوئے، نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ نہیں اللہ کے پاس جائے، تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی اور اظہار اور وفا ہے وہ جاتی ہے۔ یہ ہم باتیں بار بار اسی لیے دہراتے ہیں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اور دل کی پاکیزگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں موسیقی سے اطمینان ملتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، قرآن روح کی غذا ہے، سبحان اللہ روح کی غذا ہے، الحمدللہ روح کی غذا ہے، اللہ اکبر کہنا روح کی غذا ہے، لا الہ الا اللہ یہ روح کی غذا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ روح کی غذا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم درود شریف روح کی غذا ہے۔ لیکن ہمارے کان میں شیطان نے ڈال دیا ہے۔ سرکار مستند حدیث سے تشریف لے جا رہے تھے تو کہیں ڈھول بج رہا تھا، میلہ لگا ہوا تھا تو بہت دور تھا، لیکن ڈھول کی آواز تو آپ کو پتہ ہے دل کرے 50 دیہاتوں تک جائے۔ تو سرکار دوڑ کے میلے میں نہیں گئے بلکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہیں، ان کو ڈھول کی تھاپ یا آواز یا سوز اور ساز نے کیا کرنا تھا، لیکن آپ نے فرمایا یہ شیطان کے سمجھو بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ شیطان یہ مزامیر موسیقی یہ شیطان کے آلات ہیں گمراہی اور اللہ سے غافل کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو آنر نہیں کیا۔ کوئی ایسی مستند حدیث نہیں کہ سرکار نے ڈھول ڈمکے والے بلا کر یا پیانو بجانے والے یا تبلہ سرنگی چلانے والے ان کو بلا کے تو کوئی ایسا کوئی سلسلہ کیا ہو۔ ہاں آپ قرآن پڑھتے تھے، صحابہ سے بھی قرآن سنتے تھے، اور تھوڑا نہیں 10 پارے ایک نشست میں سن لیتے تھے، جبریل امین سے سنتے، ان کو سناتے، حضرت زید بن ثابت کو سناتے، ان سے سنتے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنتے، ابی بن کعب سے سنتے، تو اس پہ ہے۔ لیکن ہمارے بعض ایسے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانے کیا ان کے مسجد کے اندر بھی سارا کچھ چلتا ہے، تبلہ نواز، سرنگی نواز، بانسری نواز۔ تو پچھلے سال وہاں اتفاق ہوا سرہند شریف میں جانے کا، سالانہ عرس پاک مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا 28 صفر المظفر ہوتا ہے۔ ایز اے گروپ لیڈر بھی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی، تو 3 دن اس کی تقریبات تھیں۔ تو کتنی بانسریاں تھیں، کتنے ڈھول تھے، کیونکہ سارا سکھوں کا علاقہ ہے، کتنے تبلے تھے، کتنی سرنگیاں تھیں، کتنے قوال تھے، اور کتنے جو ہے وہ آج کل تو بعض نعتیں بھی ڈسکو نعتیں ہو گئی۔ 3 دن اور بعض 6 7 8 گھنٹے کی نشستیں بھی چلی، کوئی تبلہ نہیں، کوئی سرنگی نہیں، کوئی بانسری نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی گاجا نہیں، کوئی قوال نہیں، کوئی قوالی نہیں، کوئی نعت نہیں، کوئی نعت خوان نہیں۔ جو بزرگوں کی خاص جو نعتیں عربی میں جو پڑھی جاتی ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدو، اور حضرت قصیدہ بردہ شریف کے اشعار، حضرت امام زین العابدین والے اشعار، طلع البدر علینا، لیکن بغیر ڈھول ڈمکے تبلوں کے، تو وہ بھی شامل تھیں، لیکن ایسے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ باقی 8 گھنٹے وہاں کیا کرتے رہے، تقریریں ہوتی رہیں، واعظ ہوتے رہے، اور مقابلہ سوز ہوتا رہا، گلا کس کا زیادہ اونچا ہے، کون زیادہ اونچا بول سکتا ہے، نتنے پھیلا سکتا ہے۔ اور بعض تو مولوی کوہاڑے بھی مشہور ہیں، وہ مارتے ہیں، وہ میز بھی توڑ دیتے۔
کوئی نہیں، 3 دن میں کوئی تقریر نہیں۔ تو 8 گھنٹے کی نشست میں کیا ہوتا ہے پھر؟ صرف قرآن پڑھا جائے۔ ایسا قرآن اور ایسی محبت اور ایسی چاہت۔ ہاں، ختمات خواجگان وہ صاحبزادگان پڑھاتے، صاحبزادگان بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بتائے تو پتہ چلے گا یہ سجادہ نشین ہے۔ بعض مرید لگتا تھا شاید یہ پیر صاحب کے بھی بڑے پیر ہیں یا اس سے بھی بڑے پیر۔ جو مجدد پاک کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے مکتوبات شریف میں لکھا، 100% اسی طرح وہاں ہم نے مشاہدہ کیا۔ ایک دن نہیں، پورا ہفتہ 10 دن رہے، صاحبزادان کے گھروں تک بھی رسائی اللہ نے دی۔ جتنے مریدین پورے ہندوستان سے، افغانستان سے، ترکی سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور سارک ممالک، ہر جگہ سے لوگ حاضری دیتے ہیں کہ وہاں بس وہی قرآن قرآن قرآن۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ بلکہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے۔ تو دلوں کے تار تلاوت قرآن سے۔ اچھا، حرمین شریفین بھی حفصہ محترم بھی کئی دفعہ گئے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ نے سعادت دی۔ خانہ کعبہ شریف میں لوگ 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسجد نبی میں بھی بیٹھتے ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔ کتنے قوال ہوتے ہیں؟ کوئی قوال نہیں۔ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ سارے جتنے بھی اہل عرب وہ سارے قرآن پڑھتے ہیں، بیویاں بھی قرآن پڑھتی ہیں، قرآن سنتی ہیں، قرآن سناتی ہیں، اور حلقہ بنا دیتے ہیں، بشارے باری باری پڑھو سنیں، کوئی کمی بیشی ہے وہ دور ہو۔ ایک ماحول بن جاتا ہے تو پھر بندے کا دل اور زیادہ مائل ہوتا ہے۔ بچہ، ہر طالب علم کے لیے قرآن حفظ کرنا فرض ہے، وہاں اس کے بغیر اسکول داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ حافظ بنے گا تو داخل ہوئے گا۔ تو انہوں نے ایک ماحول دیا، ایک مزاج دیا کہ دلوں اور روح کی غذا جو ہے وہ قرآن ہے، ذکر الہی ہے۔ اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو دلوں کے آپ سرور ہیں، یہ بہت بڑا جو ایک سٹیٹس ہے۔ ہرگز نہ میرا دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جریدہ عالم دوام ماں۔ جن کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے۔ ولیاں دے درباراں اتے ویکھ لے دیوے بل دے۔ تو یہ عشق کی نماز دل کی زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ ذکر سے یہ سارا نظام آگے چلتا ہے۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، علامہ اقبال۔ تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور باطنوں کے نور، یعنی جس طرح ظاہر میں انسان میں بہت ساری بیماریاں ہیں، اس طرح باطن میں بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ یہ حسد، کینہ، لالچ، تکبر، منافقت، شرک، کفر، یہ کیا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، دل کے اندر ہے، وہ اس کا جو عملی اظہار ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے، جو بولے تو جھوٹ بولے منافق ہے، جو جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ شروع کر دے منافق ہے، اور جو وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے وہ منافق۔ تو یہاں تو انداز ہی اور ہے، معیار ہی اور ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ قلب کی بیماریاں ہیں۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھے، بس اللہ نے مرض بڑھا دی، انہوں نے علاج نہیں کیا۔ تو چھوٹی سی بیماری کا بھی علاج نہ کریں تو وہ خطرناک ہو جاتی بات کا، کینسر بن جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔
آپ اہل طریقت کے بزرگوں سرداروں میں سے تھے، یعنی ایک تو مبتدی ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ منتہی ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں ان منتہی لوگوں کے بھی شیخ اور شیخ طریقت ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے وہ ان کے سرداروں میں سے تھے۔ علم طریقت کے حقائق میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں، یعنی انہوں نے بہت سی تصانیف کی ہیں جس میں طریقت اور باطن کی تطہیر اور قلب اور روح کی بالیدگی اور پاکیزگی کے لیے جو انہوں نے اپنے تجربات و قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دی ہے، فاتح وہ زبان زد عام ہے۔ اور اپنی ارادت کی نسبت حضرت خواجہ جنید بغدادی کی طرف کرتے تھے کہ میں ان کا مرید ہوں، کیونکہ داتا گنج بخش علی جویری نے بھی لکھا میں جنیدی ہوں، خواجہ جنید بغدادی سید طائفہ۔ آپ کا جب وصال ہوا تو اپنے مخلصین میں سے کسی کو خواب میں ملے، تو پوچھا حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ میری زندگی کی جو نمازیں تھیں وہ دیکھی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃیں، نہ جہاد، اور جتنا مخلوق کو ذکر اذکار سکھایا، واضح کی، تقریریں کی، کسی شے کو بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہوتا نا بندہ آنر ہے بھائی، اس نے ڈاکٹریٹ کیتا یار، کوئی معمولی گل، یہ 50,000 مرید نے، یہ ہے کہ ظاہری چیزیں جو ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نے فرمایا کیا ہے جنید یار، وہ پچھلی رات تو اٹھ کے میری خاطر اٹھ کے، ظاہر اس وقت تو نعرہ مارنے والا بھی کوئی نہیں، شاباش دینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی نعرہ مارے واقعی بہت یار بڑی گل ہے، تو میری خاطر پچھلے پہر تو رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ جو تو 2 سجدے کرتا تھا نا، ظاہر وہ اللہ کے لیے ہونے، اور پھر رات کو دنیا میں تو ریاکاری بھی ہو جاتی ہے، وَهُمْ يُرَاءُونَ، قرآن میں ہے کہ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے، اگر نماز نہ پڑھی مسجد سے نکال دیں گے، اگر یہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈمکان ہو جائے گا، تو بعض کا دنیا داری کی خاطر بھی نظام لوگ چلائے رکھتے ہیں، لیکن رات کو خاموشی سے اٹھ کے اس کی بارگاہ میں سجدے کرنا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ تہجد کی نماز سرکار پہ فرض تھی، امت کے لیے تو سنت یا نفل ہے نا۔ عطار ہو، راضی ہو، رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ تو اچھا، بعض کہتے ہیں کہ ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ سرکار سوتے بھی تھے، ازواج مطہرات بھی تھیں، وقت دیتے تھے، سب کے حقوق کی ادائیگی ہوتی تھی۔ کسی نے سے مجدد صاحب نے کہا نا کہ یہ ساری رات جاگنے کا جو بعض نے کہا جی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، فرمایا اگر کوئی مجھے ساری زندگی کی ساری رات کی عبادتیں دے اور کہے کہ دوپہر کو حضور کی سنت سمجھ کے جو آپ کچھ دیر کیلولہ کرتے ہیں، کوئی گھنٹہ آدھا آرام کرتے ہیں، وہ مجھے دے دیں، وہ نیند مجھے دے دیں، ساری رات کی باتیں لے لیں، تو میں اتنا گھاٹے کا سودا نہ کروں، کیونکہ رات کو جاگنا حضور کی سنت نہیں، اور دوپہر کو سونا کیلولہ کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ آرام بھی کیا جائے اور پھر تہجد بھی پڑھی جائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے کہا وہ جو پچھلی راتی تو 2 سجدے کرتا تھا، جا اس کی وجہ سے بخش دیا تجھے، اور کوئی جس کو دنیا وجہ افتخار سمجھے یا بڑیاں مسیتیں بنائیاں
اور بڑے آستانے بنائے بھائی، بڑے لمبے لمبے، یہ ہوا، اتنے مرید، اتنے شاگرد، اور لکھ لکھ کے کتابیں تباہی پھیر دی۔ تو یہ داتا حضور نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں کہ وہ تہجد کے وقت 2 سجدے جو ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے بخش دیے۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں میں بھی جنیدی ہوں، اور عمر بن عثمان مکی یہ بھی جنیدی، اور حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یہ بھی وقت کے امام تھے، اور حضرت نباجی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، یہ بھی اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم۔ اصول طریقت میں آپ وقت کے امام تھے۔ آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یقع علی کیفیت الوجد عبارۃ لأنہ سر اللہ عند المؤمنین۔ یہ آپ نے ان کی بہت ساری کتابوں میں سے یہ ایک پورا جملہ نہیں، ایک تھوڑا سا حصہ دیا ہے۔ ترجمہ وجد کی کیفیت الفاظ و عبارت سے بیان نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، وجد کی کیفیت بندہ الفاظ اور عبارت سے بیان نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندے کا تصرف، قدرت اختیار، اور تکلف یعنی جو تکلیفیں آزمائشیں انسان کو زندگی میں آتی ہیں، کامیابی اور تکلیفیں، جو بھی اسرار ربانی سے بالکل منقطع ہوتا ہے۔ اب اس پہ اب ظاہر داتا حضور نے ان کی ساری کتابوں میں سے یہ ایک جملہ نکالا ہے، تو ہمارے وجد تو ساری دنیا دیکھتی ہے، بلکہ بعض پھر یعنی وہ کسر شان بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے وجد تو کان بھی وجد کرتا ہے، آنکھیں بھی وجد کرتی ہیں، ٹانگیں بھی وجد کرتی ہیں، بازو بھی، پتہ چلتا ہے کہ دما دم مست کلندر ہو رہا ہے، بندہ وجد میں ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی ٹاپتا ہے، کوئی اچھلتا ہے، کوئی کودتا۔ میں اس پہ زیادہ لمبی بحث نہیں کرتا، ہم کئی دفعہ اس موضوع پہ قبل عالم کے تعلیمات، مجدد صاحب کے فکر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر چکے ہیں کہ جسم کا پھڑکنا جو ہے وہ اس بات کی علامت نہیں کہ قلب جاری ہے۔ قلب جاری ہونا کوئی اور چیز ہے۔ مطلب پریکٹس کر کے ایسے ایک کندھا لایا، پھر دوسرا لایا، پھر دایاں کان، پھر بایاں کان، وہ موبائل دیکھتے ہوئے نا وہ مسٹر بینز کا وہ کبھی کبھی کلپ آ جاتا ہے، تو وہ بیٹھ کے نا ایک بڑی مہارت سے وہ دونوں کان ہلا کے دکھاتا ہے۔ یہ تو پریکٹس کا نام ہے، اس کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟ مہارت کے ساتھ تو یہ ناچنے ٹاپنے کو آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد کیا ہے؟ کوئی وجد نہیں۔ اس کو لفظوں میں نہ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وفا کا رشتہ ہے ان کے لیے مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا نہ پانا ہی اس کو پانا ہے، ہماری نامرادی ہی مراد ہے، کچھ نہ ہونا ہی سب کچھ ہونا ہے۔ یہاں تو معیار اور ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا کا معیار ہے بھئی پتر زیادہ نہیں، بڑے بڑے کامیاب تھے، یہ تھے، وہ نہیں، دولت اور پیسہ بہت زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ ہمارے لیے مثالیں نہیں، علی پاک کی سیرت، یا دنیا غر غیر طلق تو بثلاثت مرات، ہے دنیا دفع ہو جا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ مال غنیمت سے اتنا کچھ آپ کو ملتا تھا کہ وہ سب سے بڑا مال بنا سکتے تھے مدینے میں، لیکن گھر آنے تک سارا بانٹ پھونٹ دیتے۔ اور سرکار کی خدمت میں سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ جاتے ہیں، حضور آپ کے پاس کافی لونڈیاں غلام آئیں، علی پاک نے حضور یہ مشق اٹھا کے پانی نکال کے تو ادھر بچھڑیاں پڑ گئیں، اور سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ چکی پیس کے کام کر کے بھی ہاتھ
تو کوئی خادمہ، کوئی لونڈی، کوئی غلام عنایت کر دیں، چلو کچھ ہیلپ ہو جائے، بچے بھی ہیں چھوٹے، چکی بھی چلانی، صفائی ستھرائی، کھانا، 100 مسائل ہوتے ہیں گھر کے خواتین. سرکار نے ان کو 10 لونڈیاں، 10 غلام دے دیے. ہے کوئی ایسی روایت؟ ہے غریبی ازل سے کچھ آشنا اسلام کی، سب سے پہلے رکھی تھی غریبوں نے بنا اسلام کی. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر کو شے دے دیتا ہوں، تم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو. چلو آپ کسی کو وظیفہ بتائیں تو کہے گا بابا جی میں کچھ مال لین آیا، تسی منو کہڑے دھیانے لان دے. اور ہے بھی، یا تو ہے نہیں، اور دونوں ہاتھوں سے بانٹ بھی رہے ہیں. اور سرکار اس طرح بانٹتے تھے کہ ہم اس دن سیرت النبی سے پڑھ رہے تھے کہ بلال حبشی کو بھیجا، بھئی سارا کچھ بانٹ دیا، پورا صحن بھرا ہوا تھا مال غنیمت سے. تو تھوڑا سا بچ گیا، فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو کوئی حاجت میں ضرورت ہو اس کو دے آؤ. 3 دفعہ بھیجا، انہیں کوئی بندہ نہ ملا. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں حضور صبح دے دیں گے. اب تو رات زیادہ ہو گئی، لوگ سا گئے. سرکار گھر ہی نہیں گئے، مسجد میں سو گئے کہ میں چھڈ کے نہیں جا سکتا جب تک حوالے نہ ہو جائے. رات مسجد میں ٹھہرے، صبح ہوئی، وہ کسی حاجت مند کو دیے تو پھر گھر گئے. تو ہم تو کہتے پہلا گھر بھر لو، پھر بعد چ ویکھاں گے اور کسی نے دینا ہے کہ نہیں دینا. آپ ہی تو کھاؤ پیو یار، موج کرو. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کے بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. باہر کیا تنقید مقصود نہیں، لیکن حقیقت حال پہ نظر نہ رکھنا یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، من ساکا تھا نجات، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تو لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں تو سرکار نے ان کو ذکر کا راستہ دیا. آنے والے مورخین انسان یہ نہ کہ یہ مال غنیمت تو گھر کے لیے اکٹھا کرتا رہا، معاذ اللہ. اپنی آل اولاد کے لیے، اہل سادات کے لیے آپ نے زکوٰۃ کو بھی جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا. نہیں، سادات کو زکوٰۃ نہیں دینی. لوگ صرف نہیں دیں گے، کہیں گے یہ زکوٰۃ کا نظام ہی اس نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے معاذ اللہ وہ بنایا ہے. ان کی ویسے خدمت کرو محبت سے، عقیدت سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اللہ کا حکم ہے. اہل بیت کی محبت و مودت کے بغیر تو ایمان کا تصور ہی کوئی نہیں. آقا سے محبت کی نسبت سے ان سے بھی پیار کرو، خدمت کرو، زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بڑا گناہ گار نہیں سمجھتا، اس کو فقر کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کا فقر میں کوئی حصہ نہیں. تو بہرکیف داتا حضور نے ان کی یہی عبارت نکالی کہ یہ وجد جو ہے ہی ہو سیکس فائنڈس والی بات ہے. وجد کیا مطلب ہے؟ پا لینا. کس کو پا لینا؟ ڈالروں کو، ریالوں کو، پاؤنڈز کو. ہمارے ایک ساتھ کہتے ہیں حضور دعا کرو منو نہ تے ڈالر چاہیے نہ پاؤنڈ چاہیے، منو کویتی دینار چاہیے. سب تو ہیوی کرنسی تے ٹرک بھر کے چاہیے. میں غلطی ٹھیک ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. وہ کوئی بادشاہ کے پاس گیا نے کہا سرکار 1 روپیہ دو تو کوئی نہ کچھ. کہنا بے شرما میرے وال ویخ، اتنے بڑے شہنشاہ کو روپیہ مانگنا. چلو حضور پھر سلطنت دے دیو. میں کھوتے آپ وال ویخ، سون بھادروں دی کوڑ کلی تے چھتیراں نو جفے. تیری ہے اوقات؟
یا آرزو نہ کرو، آرزو کرنی ہے اتنی محنت بھی کرو. لیس للانسان الا ما سعی، تو قرآن کا اصول ہے God helps those who help themselves. تیری کاوشیں اور محنتیں اور تگ دو جو ہے وہ پنکھیوں پوستیوں کی طرح ہے، اور تو چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے. یا خواہش نہ کرو، خواہش کرنی ہے پھر اتنی محنت بھی کرو. محنت کرو گے. قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے نا، چھوٹی سی عمر تھی تو وہ بیٹھ کے رات کو پڑھ رہے تھے، تو موم بتی لگائی ہوئی تھی، اور موم بتی کے آگے بھی ایک نا چھجا سا بنایا ہوا تھا گتے کا کہ باقی گھر والے ڈسٹرب نہ ہوں. تو کہ عزیزہ آئی ہوئی تھی گھر میں، تو وہ اٹھی، اس نے کہا محمد علی تم اتنی رات کے یار پڑھنے میں لگے ہو. تو سادگی سے جواب دیتے ہیں، چھوٹی سی کلاس چوتھی پانچویں ہوگی، کہ باجی اگر آج میں پڑھوں گا نہیں تو کل بڑا انسان کیسے بنوں گا؟ پڑھنا تو پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. جو محنت کرتا ہے مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، دنیا میں ملی بالآخر ان کو بڑھائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وجد جو ہے یہ بندے اور خدا کا ایک معاملہ ہے. ہاں بعض کا تھوڑی سی پرسیپشن ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، مطلب بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو اندازہ ہو جاتا ہے بعض کا. اس کے ساتھ جو دیکھو ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. میں تو زیادہ اس پہ اس لیے بھی بحث نہیں مناسب، کیونکہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا، جو ہڈ بھی تھی ہے کہ جس وقت ادھر سے خاص کرم ہوتا ہے تو دل میں کچھ ہلچل سی ہوتی ہے، اس بندے کے دل میں پھڑکنے والی کہانی کوئی نہیں. یوں لگتا ہے جیسے ہلکی ہلکی سی میٹھی میٹھی سی درد ہے. بعض کا تو بندے کو خاص جگہ پہ خارش ہو یا پھنسی ہو تو خارش کریں تو خارش میں بھی مزہ آتا ہے، بے شک خون بھی نکلا ہے پھر بھی بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلنے دو. دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا. شاعروں کا ایک اپنا انداز ہے. تو وہ خارش، تو وہ اس میں دل میں ہلکی سی درد سی اور میٹھی میٹھی درد، اور اس کو مطلب میٹھی لذت آمیز درد سی محسوس ہوتی ہے. بہت ہی وہ لطیف سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس وقت بندے کو سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے وہ یاد رکھو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. افضل الدعاء الاستغفار. دو باتیں ہو گئیں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اس وقت دعائیں نکلتی ہیں. 100 دعائیں نکلیں تو 99 دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، 1% اپنے لیے ہوتی ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں ان کے صدقے میرے بھی گناہگار پہ، میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے پریاں نال گناہ، پھر تیرے دا توبہ کیتے نہیں کہ ہور پناہ. میں انا تے دل کا رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دینے والے چوکے تو حق پکڑن والا. کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آسا رکھن والا. خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. پھر جو ہے چوتھے نمبر پہ مجلس میں ایک بندہ ہو یا 1 کروڑ بندہ ہو، ہر ایک اس سے فیض یاب ہو جاتا ہے. کوئی خالی نہیں رہتا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نظر اس کی نہیں ہوتی اس وقت، وہ بیچارہ تو اپنی نظر میں گم ہوتا ہے.
میرا بندہ اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں وغیرہ. کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سے 4 نشانیاں ہوگی، ہر ایک فیض یاب ہو جاتا. اور سب سے جو اہم نشانی وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، ہر ایک کی زبان بند ہو جاتی، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں منہ کھول کے بات کر سکتا، کیونکہ وہ ملائکہ کے اس جلوہ میں ہوتا ہے، حصار میں ہوتا ہے، فیض سکینہ آ رہا ہے، رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ فرشتوں کو بلا بلا کے اس کا ذکر خیر کر رہا ہے. اور جبریل کو حکم ہو رہا ہے جا دنیا میں آسمان کے فرشتوں سے کہو، دنیا کے فرشتوں کو جا کے پیغام دیں، ان کو کہو لوگوں کے دلوں میں گھس جائیں، اور اس کے اندر سے جتنے اس کے لیے نفرتیں، بغض، عناد، یہ امریکی سنڈیاں اور جاپانی تیلیں ہیں، وہ سارے نکال کے باہر پھینک دو اور اس کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دو. یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. کوئی زبان نہیں کھول سکتا. ہوتے نا بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ادھر ادھر کی بات بھی کر دیتے ہیں، بھئی یہ تو فراڈ ہو رہا ہے، یہ تو ماحول ہو رہا ہے، یا ایک ہی یار یہ بھی دین ہے. سمجھا رہی بات؟ میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، باقیوں کے ہم ذمہ دار نہیں. تو اس وقت اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بچھ گیا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہے اللہ کی ذات ہے، یا وہ اس کی بارگاہ میں سوالی بن کے حاضر. اج تیرے کولوں انج منگاں گے جویں اڑیاں کریا جانا، تو میں نکی جی ضد کر بیٹھوں اج خالی نہیں ہو جانا. اور یہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں چل سکتی. یہ کمپیوٹر میں جو جتنا ڈیٹا آتا ہے یہ پلس مائنس سے چلتا ہے، اگر صرف پلس ہو تو کچھ نہ ہو، صرف مائنس ہو پھر بھی کچھ نہ ہو. یہ 0 1 0 1 1 1 0 یہ دو طرفہ ہوتی ٹریفک. ادھر سے کرم ہوتا ہے، بلکہ ادھر سے ہی ہوتا ہے، بندہ بھی حاضر ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تو کوئی حجاب نہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں، اپنی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی حجاب نہیں ہوتا. کسی طرف دھیان اٹھے، ہر شے کی حقیقت اس کے آگے اللہ عیاں کرتا جاتا. لیکن سرکار اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ کشف القبور، کشف الصدور، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ تو بچوں کے کھلونے ہیں اس وقت. اور کیا غیب تجھ پہ نہاں ہو بلا، اعلیٰ حضرت، اور کیا غیب تجھ پہ نہاں ہو بلا، وہ جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ لاکھوں سلام. وہ جو غیب الغیب ہے، حضور آپ تو آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. کیا حضور نے فرمایا نہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ؟ یہ کوئی ماحول کیا آپ نے؟ ایسے عبادت کر تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس درجے میں آ جاتا. تو جب اس کو دیکھ رہا ہو تھے نچنا ٹپنا کتنے رہندا ہے. کوئی عجاب نہیں رہتا. سرکار فاتح میں اللہ کے اتنے قریب ہوا. قرآن میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. آج 24ویں شاید 25ویں رات ہوگی، 27 کو شب معراج ہے، کہ اللہ نے میری اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا تو صحت بڑی ہو گئی، دولت آ گئی. نہیں، سرکار فاتح اس کی تاثیر میں نے سینے میں محسوس کی، اور جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اللہ کے توفیق سے سب کچھ جان گیا. حجابات اٹھ گئے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا.
تو کھا دیا سب. ما زاغ البصر و ما طغا، نہ نظر بہکی اور نہ آنکھ چپکی. اتھے تو آنکھ چمکن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اتھے کہاں دی آنکھ چپکنی. آصف بن برخیہ نے کہا تھا نا سلیمان علیہ السلام تسی اکھ میٹو اس تو پہلا میں لے آواں گا چک کے ملکہ بلقیس دا سارا تخت. ایک افریت جن نے کہا تھا نہیں 2.25 گھنٹے لگ جائیں گے. تو یہ وجد اللہ اس کو دکھا دیتا ہے. ملکوت السماوات والارض. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے وہ بنایا کہ پرندے پھونک مارتے تو زندہ اڑنا شروع کر دیتے. مٹی کے پرندے بنا کے اڑا دیتے. کیا ہے یہ؟ تو جو وجد کا میں نے پا لیا، اس نے کس کو پا لیا؟ رضوان من اللہ اکبر. اس نے اللہ کے بارگاہ سے رضا کا ایک درجہ حاصل کر لیا. اب اس کا نفس امارہ نہیں، نفس لوامہ نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ ہو چکا. اب اس کا جو یقین ہے وہ علم الیقین نہیں، وہ عین الیقین ہے. اب تو وہ حق الیقین ہو گیا. یہ وجد ہے، نفس میں نہ پا لینا. جس نے کوشش کی واجد اس نے پا لیا. ہی ہو سیکس فائنڈس. لیکن ہم تو کیونکہ طلبگار ہی، ہمیں کیوں ملے؟ تم میں تو کوئی اوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، ہم تو ڈالروں کے طلبگار ہیں. ہم تو ین ریال اور لاؤ مال اور مال، پاؤنڈس، کویتی دینار. تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. ہم تو اسی میں ساری زندگی کہتے ہیں، ساری زندگی سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، بس باجی پینا مل جائے. بس باجی پینا مل گئی تو سمجھو یا اللہ تو سب کچھ ہے. وہ نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں. کی مانگتے ہو پہ؟ بس چھوٹی سی لیکچرشپ ہو جائے. زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. اب میرا نام بھی آئے گا لیکچرار کے ساتھ. قسمانہ سر کھا گئی یہ چیزیں، اس سے مانگ رہے ہو. وہ کہتا ہے جنوں انس تم جو کچھ مانگتے ہو میں تمہیں سب کچھ دے دوں. میرے کرم کے خزانوں میں تو ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑے گا. کچھ ساتوں سمندروں کے پانیوں سے ایک سوئی ڈبو کے نکالیں، جو پانی لگ گیا ساتھ سمندروں کا جو نقصان ہو گیا، مجھے تو اتنا بھی نقصان نہیں ہوگا. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. وہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں. پھر جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ بات مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ. مل بھی جائے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا پاس، کیونکہ وہ جو مل رہا ہے وہ اللہ فرماتا ہے. یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ دان، یہ دولت، یہ زن، زر، زمین، اولاد، جن کو تم سمجھتے یہ سب آزمائش ہیں. یہ دنیا کا متاع قلیل ہے. متاع کثیر جو ہے وہ ایمان ہے، تقوی ہے، ہدایت ہے، اللہ کی محبت. تو داتا حضور نے دیکھو وہ عبارت چن کے یہاں رکھی جس سے پوری طریقت اور تصوف جو ہے. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ سبحان آئے تو ایک نوجوان آپ کی صحبت میں داخل ہو گیا، حالانکہ اس کا باپ اسے آپ کی صحبت سے منع کرتا تھا. یہاں تک کہ وہ نوجوان بیمار ہو گیا، کچھ عرصہ تک صاحب فراش رہا. ایک دن آپ ایک جماعت کے ہمراہ اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے. اس نوجوان نے حضرت شیخ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ قوال سے فرمائیے. کلام پڑھنے والا اس وقت یہ مزامیر والی کہانی نہیں، آپ قوال سے فرمائیے کہ وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے. آپ نے قوال سے فرمایا کہ تو اس نے یہ شعر پڑھا: مالی مرض تو فلم یعود فی عائد من کر
وَيَمْرِضُ عَبْدُكُمْ فَاعُودُوهُ۔ ترجمہ، کیا وجہ ہے میں بیمار ہوا تو کوئی بھی تمہاری طرف سے میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، حالانکہ تمہارا غلام بھی بیمار ہو جائے تو میں اس کی بیمار پرسی کرتا ہوں۔ کچھ سمجھائی بات؟ حضرت جی تسی ہونا آ رہے ہو، تاڑا تے غلام بھی بیمار ہو جائے تو میں پج جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حقوق ہیں، اس میں تیمارداری بھی شامل ہے، یہ کوئی احسان نہیں۔ حتیٰ کہ چھینک آئے تو اس کو یرحمک اللہ کہو، سلام کرے تو جواب دو، دعوت دے تو قبول کرو، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرو، فوت ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، اور اس کی خیر خواہی کے در پہ رہو، چاہے موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ 6 کے 6 حقوق جو ہیں یہ انسانوں کے ساتھ تعلق سے جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں۔ تو اس میں تیمارداری بھی، مجھے یاد ہے کہ بالعالم علیل تھے ہم، اللہ کی توفیق سے جتنا عرصہ 1.5-2 سال ریگولرلی جانا، رات کو خدمات خواجگان پڑھنا، ذکر دعا جو ہو پاتا، تو اتفاق سے کوئی دوست تھا تو میرے ساتھ بھی پیر بھائی تھا، اٹیچ تھا، تو میں نے کہا بھائی میں تو ادھر جا رہا ہوں، اگر چلنا ہے تو پھر بعد میں تمہارا کام بھی کر دیں گے، تو خیر چلا گیا۔ بڑا عشرہ کر کے کہ بالعالم سے سلام دعا لی تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ کہا جی میں فلاں ہوں، نام لینا مناسب نہیں۔ تو فرمایا کہ کہہ رہے حضرت جی کیسی طبیعت ہے؟ تو کہ بالعالم فرمانے لگے تینوں کی، میں پاویں بیمار ہو کہ مر جاواں، مینوں دنیا دی ہر بیماری آزمائش دکھ تکلیف آ جائے، تینوں کی دینا بھی، اور 2.25 سال تو میں بیمار پہ ہیں، تو آج مطلب کہ وہ جس سے تم توقع رکھتے ہو تمہارے باپ سے بھی بڑا باپ ہے۔ حدیث ہے نا سرکار میں، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو جنم دیتا ہے، ایک وہ جو رشتہ دیتا ہے، ایک وہ جو تمہیں تعلیم اور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھو تو تیرا شیخ، تعلیم ہدایت دینے والا، معلم، اس کا درجہ باقی دونوں باپوں سے بڑھ کے ہے۔ تو باقی دونوں باپوں کے لیے تو گٹے گوڑے سارا کچھ رگڑیں، ہر طرح کی خدمت کریں، ان کی دلجوئی کریں چھوٹے درجے میں، تو جس نے تیرے ایمان کے لیے، تیری ہدایت کے لیے، تیری بھلائی کے لیے اپنی زندگی کی بہترین صلاحیتیں اور کاوشیں کر رہا ہے، وہ 2.5 مہینے بیمار ہے، تینوں حیا ہی کوئی نہیں، تینوں کی بھائی میں بیمار ہو کہ مر جاواں، کھپ جاواں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر خالد محمود شیخ صاحب جب علیل تھے، آخری زیادہ علالت ہو گئی، ہیڈ انجری ہوئی، سرجری کرائی، تو میں نے عرض کی، اس کے 3-4 دن ان کا انتقال ہو گیا، میں حضور اجازت دے دیں، آپ نے جو بک لکھوائی ہے بڑی محنت سے، وہ ساری آپ نے ہمیں مٹیریل دیا، اس کو لکھوا لیا، سیٹنگ ہوگی، پروف ریڈنگ ہوگی، ہر شے کمپلیٹ ہے، تو اجازت دیں، آپ کی صحت کا پتہ نہیں، میں چھپوا لوں گا۔ فرمانے کہ نہیں فاروقی صاحب ٹھہر جاؤ، میں کچھ لوگوں دا بڑا اچھی طرح ذکر خیر کیتا، تو منوں 6 مہینے ہو گئے نے منجی تے پیا، انہاں تو پوتری دا پتہ ہی کوئی نہیں لین آیا، انہاں نوں پتہ بھی، تو میں انہاں دا نام کٹ چھڑنا وچوں، جس کے اندر اتنی انسانیت نہیں، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حقوق ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج تاج محل میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں مرتبوں پہ، وہ کس نے ان کو وہاں تک پہنچایا تھا؟ کس نے دعائیں کی؟ کس نے رہنمائی کی؟ مطلب وہ فلاں کی PhD ڈاکٹریٹ اور سارا جو ہے آپ کہہ رہے ہو میرے قدموں کی ٹھوکر سے ہوا۔ یہ پورا تھیسس جو ہے 4 صفحے ہیں جو اصل ٹاپک میں، باقی ہمیں بھرتی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کو وہاں سے لے جا کے اس درجے تک، اس طرح کے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو ہیں وہ لوگ، تو وہ جن کے لیے میں نے بڑے کلمات خیر لکھے ہیں، تو
اتنے عرصے سے میں بیمار ہوں، مینوں پنجابی میں پھٹے منہ نہیں آ کیا کسے آ کے، تو میں ان کے نام نکال دینے ہیں۔ خیر میں نے عرض کیا حضور چلو یہ ان کا ظرف ہے، آپ کا ظرف تو بہت بلند ہے۔ فرمانے کہ جنہیں دین کی اتنا شعور نہیں، تو میں ان کے قصیدے لکھتا رہوں۔ تو یہ شعر جو ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم کیا سٹیٹس دیتے ہو اس کو جس کے ساتھ تمہاری نجات وابستہ ہے، ہدایت وابستہ ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لولو دے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہوں، تے اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے اور کدے وال بجاں ہوں، مرشد ہے دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تو قبلہ نے فرمایا میں 2.5 سال تو منجی دے پیا تے تینوں مطلب تینوں کی لگے دینا، یہ وفا کا تقاضا ہے۔ قبلہ عالم جب حج پہ عمرے پہ کہیں جاتے تو میرے خیال سب سے آخر میں ہم ان شال ودا ہوتے تھے۔ اب ویکھے ہوں جہاز اگر ٹوٹ گیا تو واپس نہیں آنا، اور جاتے تھے تو کوشش ہوتی سب سے پہلے ہم جا کے ان کو ملیں۔ ایئرپورٹ سے جو ہی باہر نکلیں تو آگے عظیم فاروقی کھڑا ہو۔ یہ ایک نسبت ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ ہم ذرا بیمار ہوئے فوراً پہنچ گئے، انہیں جب وقت ضرورت پڑی تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ہو سکتا تھا۔ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو میں بابا جی نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پاک پہ حاضر ہوا۔ ہمارے شیخ مکرم ہیں پورے پنجاب میں، اللہ نے ان کے فیضان کو جاری سارے، لاکھوں اولیاء ان کے نظر ولایت سے تیار ہوئے۔ تو میں سلام کر کے بیٹھ گیا، ان کی دائیں طرف یا سرانے کی طرف بیٹھنا سنت ہے۔ تو ابھی میں بیٹھا ہی تھا تو جس طرح کوئی محبت سے نا دست شفقت رکھتا ہے پشت پہ، مطلب بیٹا امی جان کا پتہ چلا تھا آپ کی فوت ہو گئی، بڑا تکلیف ہوئی، دعا بھی کی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، لیکن بہرحال ایک صدمہ بہت زیادہ، آپ کی تکلیف میں ہم شامل ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے کس قدر دل جوئی کر رہے ہیں، محبت اور پیار اور شفقت۔ یہ شیخ ہے، یہ مرشد ہے، اور میرے علم میں نہیں جتنے ہمارے وابستگان جن کا ہم ذکر خیر کرتے رہتے ہیں انہوں نے دل جوئی نہ کی ہو۔ یہ احمد بیٹی کی آزمائش بنی، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو اس نے شعر پڑھا کہ جناب تھوڑا تو کتا بھی بیمار ہو جائے تو بھج نہیں ہے، بلکہ وہ اکثر ساتھین سے شعر کا دوسرا مصرع سنتا ہوں، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، آہ کو چاہیے کمر سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو بہر کیف بس یہ ختم ہونے لگا اگلا حصہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بیمار نے جب یہ شعر سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا کہ بھئی دیکھو شیخ تو آ گیا اور اس کی بیماری کا جوش اور غلبہ کم ہو گیا، یا اس کی بیماری میں شدت اور تکلیف کم ہوگی، اور کہنے لگا ضد نہیں، میرے لیے کچھ زیادہ کیجئے۔ تو قوال نے دوسرا شعر پڑھا، وَأَشَدُّ مِن مرضی علیہ صدودکم وصدود عبدکم علیہ شدید۔ ترجمہ، اور تمہارا مجھ سے رکا رہنا میرے نزدیک میری بیماری سے زیادہ سخت ہے،
اور تمہارے غلام کا رکا رہنا بھی مجھ سے دشوار ہے۔ یعنی جو ہمارا ایک محبت اور اخلاص اور اللہ کی رضا کا رشتہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ تعلق تو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی تقاضا محبت کا، تو میرے روبرو رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ أَعْيُنُنَا، اے محبوب ہم ہر وقت آپ کو تکتے رہتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حقائق نہیں، آپ ہماری آنکھوں میں سمائے رہتے۔ پوچھو نہ انہوں جنا پیتی ہے پھر انہاں نال کی بیتی ہے، جنہ ادھ وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ یہ سن کر بیمار اٹھ کھڑا ہوا اور بیماری اس سے جاتی رہی۔ وہ مریض عشق تھا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ دل میں درد ہو تو دعا کیجیو، دل ہی درد ہو تو کیا کیجیو۔ اس واقعہ کے بعد باپ نے اس کو حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں دے دیا، اور اس کے دل میں جو اندیشہ تھا اس سے توبہ کی، اور سنا ہے کہ وہ نوجوان آپ کی صحبت کی برکت سے طریقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہو گیا، واللہ عالم۔ تو یعنی اب ان بزرگوں کے تعارف میں آپ نے یہ ایک شعر، 2 اشعار اور ایک جملہ لکھ کے ان شیخ کی ساری، یعنی کس طریقے سے اس شیخ نے اس کو اس بیماری سے بھی اللہ کے اذن سے نکالا، اور جو راستے میں رکاوٹ تھی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے باپ کا دل بھی اللہ نے صاف شفاف کیا، اور نتیجتاً جو ہے وہ پھر اس منزل کی طرف رواں دواں ہوا جو اللہ کی رضا کا اعلیٰ رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھو داتا حضور نے بھی، ظاہر یہ تعلیم ہے، تربیت کا ایک نظام ہے، یہ پوری آپ کی تصنیف لطیف جو ہے، تو اصل تو ان کا کمال ہے داتا حضور کا، کہ انہوں نے اس کی ساری زندگی کے نچوڑ میں سے وہ بات نکالی جو میرے اور آپ کے لیے مفید ہے، کہ شیخ کے ساتھ مرید کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور شیخ کا مرید سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی انسانی رواداری ہے، یہی اخلاق ہے، یہی اخلاص ہے، یہی محبت ہے، یہی چاہت ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ کے یہ دونوں شعر جو ہیں یہ پورے ان کے ذکر خیر کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہوئی اللہ معاف فرمائے، ہمارے لیے اس کو کفارہ سیئات تو آخرت ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔